کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ سرزمین کیسی ہوگی جہاں برف پوش پہاڑ بھی ہو، تپتے صحرا بھی، نیلی جھیلیں، گہری وادیاں اور قدیم تہذیبوں کی نشانیاں بھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی ملک میں قدرت کے تمام رنگ اور تاریخ کے ہزاروں سال دفن ہو؟ جی ہاں، یہ پاکستان ہے، ایک ایسا ملک جو ہر قدم پر حیران کرتا ہے، ہر موڑ پر کوئی نئی کہانی سناتا ہے۔ یہ سفر صرف مقامات کا نہیں بلکہ ایک جذبے، ایک تاریخ اور ایک قوم کی روح کو سمجھنے کا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ انڈیا نے پاکستان پر کن کن جگہوں پر حملے کیے اور کیا کیا نقصان ہوا۔ اور کرنٹ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے انڈیا پر جوابی حملہ کیا اور پاکستان نے انڈین ایئر بیس تباہ کیے اور کئی اور بھی جگہوں پر حملے کیے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس دلکش سفر پر چلیں جہاں ہر منظر ایک داستان ہے اور ہر ایک لمحہ حیرت۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، پاکستان کا آفیشیل نام دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کا مقصد صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ریاست بنانا تھا جہاں مسلمان آزادی سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اس وقت 2025 میں پاکستان کی کل آبادی تقریباً 25 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو اسے دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتی ہے، اور یہ تعداد ہر دن بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی آبادی میں تقریباً 52% مرد ہیں جبکہ خواتین صرف 49% ہیں۔ پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8,20,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو دنیا کے 33ویں بڑے ملک کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے 39% لوگ شہروں میں بستے ہیں جبکہ 61% دیہات میں رہتے ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں دنیا کے مختلف ممالک سے جڑی ہوئی ہیں، جن میں چین، بھارت، افغانستان، ایران اور بحر عرب شامل ہیں۔ پاکستان کی کرنسی پاکستانی روپیہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے اور دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں شمال سے، جہاں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے پہاڑی سلسلے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ یہاں کی ہوائیں خنک اور فضائیں صاف، اور یہاں کے مناظر انسان کو دنیا سے جدا کر دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک طرف دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور دوسری جانب وہ لوگ جن کے چہروں پر مہمان نوازی کی مسکراہٹ صدیوں پرانی روایتوں کا عکس لیے ہوتی ہے۔ یہ صرف پہاڑ نہیں، یہ قوم کی ہمت، جرات اور وقار کی علامتیں ہیں۔ جب سورج کی پہلی کرن قراقرم کی چوٹیوں سے ٹکراتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان سونے سے چمک رہا ہو۔ ہنزا کی خاموش وادیاں، نگر کی نیلی جھیلیں اور اسکردو کی بلند و بالا چوٹیاں، ہر منظر دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنزا کے لوگ دنیا کے صحت مند ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کی لمبی عمر کا راز یہاں کی خالص فضا، قدرتی غذا اور سکون بھری زندگی میں چھپا ہے۔ یہاں کے قلعے جیسے بالتت قلعہ یا شگری فورٹ صرف پتھروں کی عمارتیں نہیں بلکہ وہ گواہ ہیں جنہوں نے صدیوں کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لاہور ضرور جانا ہوگا۔ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ محاورہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ لاہور کی جادوئی فضا کی گواہی ہے۔ مغل فن تعمیر کا شاہکار بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور شالامار باغ صدیوں پرانے راز اپنے سینے میں لیے آج بھی شان و شوکت سے کھڑے ہیں۔ ان گلیوں میں جب آپ چلتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت پیچھے کی طرف بہنے لگا ہو۔ ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے، ہر دروازہ ایک تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ انڈیا نے لاہور میں بھی حملہ کیا، لاہور کے پرانے ایئرپورٹ پر، اور کافی ڈرونز بھی بھیجے لیکن پاک آرمی نے انہیں گرا دیا۔ اب بڑھتے ہیں اسلام آباد کی طرف، پاکستان کا جدید چہرہ جو خوبصورتی اور نظم و ضبط کی مثال ہے۔ فیصل مسجد کی عظمت، مارگلہ کی پہاڑیاں اور سرینا ہوٹل کے آس پاس کی پرشکوہ فضا اس شہر کو منفرد بناتی ہے۔
یہاں جدید طرز زندگی اور قدرتی حسن ایک ساتھ مل کر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جو دنیا کے بڑے شہروں سے کم نہیں۔ کرنٹ رپورٹ کے مطابق انڈیا نے اسلام آباد اور اس کے گردنواح راولپنڈی میں بھی 2 سے 3 دھماکے کیے ہیں۔ جب ہم جنوب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سامنے آتا ہے کراچی، روشنیوں کا شہر، پاکستان کی معاشی شہرگ۔ یہ شہر کبھی سوتا نہیں، دن ہو یا رات کراچی کی سڑکوں پر زندگی دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کلفٹن کا ساحل، مزار قائد اور تاریخی عمارتیں جیسے فریئر ہال اور امپریس مارکیٹ، ہر جگہ ماضی اور حال کا حسین امتزاج ہے۔ یہ شہر صرف کاروبار کا مرکز نہیں بلکہ پاکستان کی مختلف ثقافتوں کا سنگم بھی ہے، اور کرنٹ رپورٹس کے مطابق سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی سمندری حدود کراچی کے قریب انڈین جنگی بحری بیڑے پہنچ چکے ہیں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں سندھ کی قدیم سرزمین کا، جہاں موئنجو داڑو کی تہذیب ہزاروں سال پرانی داستانیں سناتی ہیں۔ یہاں ٹھٹا کی شاہ جہانی مسجد ہو یا مکلی کا قبرستان، ہر اینٹ ایک تاریخ بولتی ہے۔ سندھ کا صوفی کلچر، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام اور اجرک کی ٹوپی کی پہچان، سب کچھ ایک روحانی فضا پیدا کرتی ہے۔ پھر آتے ہیں ہم بلوچستان کی وسطوں کی طرف، وہ علاقہ جو خاموش ہے مگر دل کو چھو لینے والا۔ ہنگول نیشنل پارک، مکران کوسٹل ہائی وے اور گڈانی کا ساحل، یہاں کی فطرت کچھ الگ انداز سے خود کو پیش کرتی ہے۔ بلوچ کلچر کی سادگی، مہمان نوازی اور بہادری پاکستان کی شناخت کا ایک اہم پہلو ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت اس کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو محبت، قربانی اور مہمان نوازی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 70 سے زائد ہے؟ ہر خطہ اپنی الگ زبان، لباس، موسیقی اور رسم و رواج رکھتا ہے، اور یہی تنوع اس قوم کو خاص بناتا ہے۔ پنجاب کی دھمال، سندھ کا صوفی کلام، خیبر پختونخوا کے اتنڑ رقص، بلوچستان کے لوک ساز، یہ سب نہ صرف خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں بلکہ ایک زندہ روایت کا تسلسل بھی ہے۔ چترال کا قلعہ، ہنزا کی روایتی شادی، لاہور کا بسنت اور ملتان کی ملتانی مٹی، سب کچھ ایک ایسی تہذیب کا عکس ہے جو صدیوں سے پروان چڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے بازاروں میں جو خوشبو آتی ہے وہ صرف مصالحوں کی نہیں بلکہ روایتوں اور رشتوں کی ہوتی ہے۔ چاہے وہ کراچی کا بزنس روڈ ہو، لاہور کا فوڈ اسٹریٹ یا پشاور کا قصہ خوانی بازار، ہر جگہ کہانی چھپی ہے، ہر چہرے پر ایک تجربہ لکھا ہوتا ہے۔ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا نمک کا خزانہ کھیوڑا مائن رکھتا ہے جو اسکندر اعظم کے دور سے موجود ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے جو ملک کی ثقافتی شناخت اور اتحاد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے جو پہاڑوں کا بادشاہ کہلاتا ہے اور اپنی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ قومی پھل آم ہے جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان دنیا کے بہترین آم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اگر آپ پاکستان فون کرنا چاہتے ہیں تو ڈائلنگ کوڈ +92 استعمال کریں۔ پاکستان کا قومی دن 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان کا پرچم صرف ایک جھنڈا نہیں بلکہ ایک نظریے کی علامت ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت اور سفید رنگ اقلیتوں کے تحفظ کی نمائندگی کرتا ہے۔ چاند اور ستارہ ترقی، روشنی اور امید کی علامت ہے جو ہر پاکستانی کے خوابوں کو روشن کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے تو شاید جواب صرف یہ ہو، خود پاکستان۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ماضی بھی زندہ ہے اور مستقبل بھی روشن، جہاں ہر سفر ایک دریافت ہے اور ہر منظر ایک خواب۔ یہ سرزمین نہ صرف دیکھنے کے قابل ہے بلکہ محسوس کرنے کے لائق ہے۔ تو آئیے اس سفر کو صرف اسکرین تک محدود نہ رکھیں، دل سے دیکھیں، آنکھوں سے محسوس کریں اور جان لیں کہ پاکستان واقعی ایک عجوبہ ہے، قدرت، تاریخ اور انسانیت کا عجوبہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔